السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایمان افروز سچا واقعہ۔ حضرت سعد اسود جوان قابل قدر صحابی تھے، نہایت کالے تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام بھیجا، مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی انہیں دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت سعد اسود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے، دونوں قسم کے لوگوں کے ہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام بھیجا، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمیر بن وہب ثقفی کے پاس جاؤ اور ان کی جو سب سے خوبصورت اور سب سے سمجھدار لڑکی ہے اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، اور تم جا کر عمیر بن ثقفی کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد اسود نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو یہ خبر دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نہ نازل ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے بچیں۔ میں تو اپنے لیے اسی کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا ہو گئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شک ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرما بردار ہیں، ہم انہیں اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح حضرت سعد اسود سے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، سورہ احزاب آیت نمبر 35 پارہ نمبر 22۔ ترجمہ: اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں تو ان کو اپنی طرف سے اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی دوران بازار میں جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے اپنی بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی رقم سے تلوار، نیزہ، گھوڑا اور کئی جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا اور ان کی دوسری چیزیں ان کی بیوی کے پاس بھیجی۔ ان کے سسرال والوں کو خبر بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت کو اور قلب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔ اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔